تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا درس قرآن 25واں پارہ، اور اس میں کل ہمارا درس سورہ دخان اینڈ تک ہو گئی۔ آج سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ یہ جو قرآن میں جو ترتیب ہے، اس میں 45 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 65 نمبر سورت ہے۔ اور اسی طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ مکی صورتیں ہیں، حوامیم کی صورتیں تقریباً مکی صورتیں ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو بھی صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ہمیں بھی شامل کر دے۔ تو اس کی ابتدائی کلمہ پہلی آیت حامیم تنزیل الکتاب۔ دیکھیں تقریباً اکثر صورتوں کے ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت، اس کے لا ریب فیہ ہونے اور من اللہ ہونے کے بارے میں وہ ہوتا ہے کہ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کے طرف سے، وہ اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1 بہت غالب، نمبر 2 بہت حکمت والا، عزیز اور حکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت غالب ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام ممکنات پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور اس کا بہت حکمت والا ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے، اور جو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا عالم ہو، اس کا کوئی بے فائدے اور فضول فعل نہیں ہوتا، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس ذات نے قرآن پاک کو نازل کیا پیارے عقائد و جہان کی نبوت پر۔ سب سے بڑی دلیل وہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو ہے یہ دال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، ان کا ذکر، جیسے آگے آ رہا ہے کہ اِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، زمین و آسمانوں میں نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان کے برحق ہونے کی نشانیاں، لآیات نشانیاں ہیں، ضرور نشانیاں ہیں، لیکن ایمان رکھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ یہ دیکھیے زمین، یہ کرۂ ارض جو خلا میں موجود ہے، یہ اس کے نیچے کوئی ستون تو نہیں ہے نا، یہ زمین بغیر ستونوں کے، یہ آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت واحد لا شریک پر، معبود برحق ہونے پر دال ہے۔ ہم ایک چھوٹی چیز بناتے ہیں، کس قدر اس کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اور یہ زمین، یہ اس کے اوپر کتنے پہاڑ ہیں، اس میں کتنا پانی ہے، کس قدر بڑا نظام ہے، اور اس میں کس انداز سے اس مخلوق کو پالا۔ وفی خلقکم، زمین و آسمان کے علاوہ اللہ کے واحد لا شریک ہونے کی نشانیاں تمہارے تخلیق میں، وما یبث من دابہ، اور وہ جو اللہ نے پھیلایا ہے جانوروں سے، چوپایوں میں سے، آیات، یہ بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والے قوم کے لیے۔ کہا وہاں کیا تھا؟ مومنین کے لیے، یہاں دوسرے نمبر پر یوقنون کے لیے، یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا، سورہ نساء میں ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی آواز سے کتنے مرد عورتیں پھیلا، یہاں کتنے جانور، چوپائے، درندے، چرندے، پرندے، جنگلوں بیابانوں میں اور مچھلی میں، سمندر میں، یہ کس نے پھیلائے اور رزق کا کیسے بندوبست کیا۔ اور
واختلاف اللیل والنہار، اور زمین اور آسمان کا اختلاف جانتے ہو نا، مختلف ہونا ایک دوسرے سے، اس اعتبار سے کہ کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں کبھی دن. اس وقت مغرب کی طرف سے راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، لیکن فجر کی طرف ابھی بھی ایک 4 منٹ ہیں بڑھنے کے لیے، 4 منٹ ہیں، لیکن مغرب کی طرف سے کافی 10 منٹ رات جو ہے نا چھوٹی ہوگی. لیکن اب وہ دن جو ہے بڑھنے کی طرف جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہونے کی طرف. یہ بھی اللہ کے نظام کا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق میں سے اتارا. یعنی رزق میں سے کیا مراد ہے؟ پانی. فاحیا بہ الارض، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا. تو کس کے ذریعے زمین زندہ ہوتی ہے؟ پانی کے ذریعے. وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، ہے پانی. آسمان سے اگر پانی نہ برسے تو پودے کس سے نکلیں گے؟ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. بعد موت، اس کے خشک ہونے کے بعد، اس کا بالکل اس میں کوئی پودے وغیرہ نہیں، جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ زمین سرسبز اور اس میں قسم قسم کے پھل اور زراعت کے موسم مختلف جو ہے نا اناج پیدا ہوتے ہیں. وتصریف، اور ریاح اور ہواؤں کو چلانے میں، پھیرنے میں، کبھی ادھر سے ہوا چل رہی ہے کبھی ادھر، اس میں اللہ کی واحد لا شریک کی قدرت کی نشانی. یہاں کیا فرمایا؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے. جاسیہ، سورہ جاسیہ نمبر 3 میں، جاسیہ بھی اس کا ذکر 28 نمبر آیت میں آئے گا 28 سے ذکر کہ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ. آپ ہر امت کو دیکھیں گے، ہر قوم کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی، بڑا خوف میں ہوگی. تو 3 نمبر میں فرمایا آسمان اور زمینوں میں مومنین کی نشانیاں ہیں. اور آیت نمبر 4 میں فرمایا تمہاری اور حیوانوں کی تخلیق میں یقین کرنے والوں کے لیے اللہ کے واحد لا شریک ہونے کی نشانیاں ہیں. پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر یقین کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور پھر عقل والوں کا ذکر فرمایا. آیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والی قوم ہو، انسان ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ان دلائل میں غور کرو اور فکر کرو. اور ایمان والے تو کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی طرف سے حضور لائے، بس بلا چوں چرا آمنا وصدقنا، ہم نے تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان لائے. اور اگر مومن نہیں لیکن حق کے متلاشی اور یقین کے طالب ہو تو ان دلائل کو سمجھ لو. اور اگر تم حق کے متلاشی ہو اور یقین کے طالب نہیں ہو تو کم از کم تم عقل تو رکھتے ہو، تم اپنے عقل سے ان دلائل میں غور اور ان نشانیوں سے صاحب نشانی تک پہنچو. مختلف سمجھانے کے لیے انہیں دعوت دی گئی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کی وحدانیت کی 5 نمبر تک یہ ذکر آیا. مکے میں چونکہ زیادہ تر اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا کہ بت پرستوں کو یہ بتایا گیا کہ بت تمہارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کا نظام ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے. یہ آیتیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، نشانیاں ہیں. نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی آپ پر نزول قرآن برحق ہے، سچ ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. تو اس کلام، حدیث میں معنی کلام، کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نزل احسن الحدیث، حدیث کا اطلاق اس پر کیا گیا. اللہ نے سب سے اچھا کلام اتارا، احسن کلام. سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں ہم نے پڑھا تھا. تو سب سے عمدہ حدیث یعنی کتاب نازل کی ہے
تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اللہ کے آج نشانیوں کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ اور کیا دلائل چاہیے؟ اس کتاب سے بڑھ کر بھی کوئی دلائل ہو سکتے ہیں کہ بار بار انہیں چیلنج کیا، اور ہم دہراتے رہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 اور سورہ یونس میں آیت نمبر 38 اور سورہ ہود میں آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 اور سورہ طور ابھی آنے والی ہے اس میں آیت نمبر 34، یہاں آخر میں کہا ایک بات اس کے فَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بار بار چیلنج۔ تو اس کے بعد بھی کوئی کہ اس پر انہوں نے اب نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ اب اس پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے زجر، ڈانٹ ڈپٹ۔ اتنی پیاری کتاب کہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اگر غیر اللہ کے طرف سے کلام ہوتا مخلوق کے طرف، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارے اختلاف ہوتا۔ انسان کتاب لکھتا ہے تو اس میں ٹکراؤ ہوتا۔ اللہ کا کلام ہے کہ یہ جس نے بھی ریسرچ کیا اور اس کے ساتھ محبتوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ہدایت پا گیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے، ویلن ہلاکت ہے۔ یہاں عظیم سے مراد کافر، گناہگار، بدکار۔ آگے فرمایا یسمعو، یہ گناہگار، یہ کافر سنتا ہے آیات اللہ ہے، اللہ کی آیت۔ تو اب بولیں گے تو وہ بدکار کیسے ہوا جب آیت سنتا ہے؟ ہاں، تو آگے اس کا رزلٹ آ رہا ہے، تتلا علیہ، جو تلاوت کی جاتی ہے اس پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، ثم یصر مستکبرا، پھر اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ ولم یصروا، یہ مسلمانوں کی شان ہے، گناہوں پر نہ ڈٹنا۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 135 میں رب کریم نے جنتیوں کا، ایک تو اعلیٰ نمبر کے جنتی ہیں لیکن جو گناہوں سے بالکل پاک ہوتے، اور ایک وہ بھی ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جنتی ہیں جب کر جاتے ہیں بے حیائی کا کام یا اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، اس پہ اڑے نہیں رہتے، اور وہ جانتے ہیں کہ گناہوں پر ڈٹا رہنا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں فرمایا یصر مستکبرن، وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے، کأن لم یسمع، گویا کہ اللہ کی آیتیں اس نے سنی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی طرف توجہ نہ دینا، اس کو غیر ضروری سمجھنا، یہ سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اور اس سے تکبر کرنا، غرور کرنا، ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس سے تکبر کرتے ہیں اور اس کو انہیں ناگوار وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ درس کیوں دے رہے ہیں، اس کے لیے وہ افراد جمع کر رہے ہیں کہ یار کوئی چند افراد مل جائے ہمارے ساتھ، اور وہ سمجھتا کہ ہم سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، ہم سب کو سب پتہ ہے الحمدللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں توبہ کر لے، ورنہ آخرت دنیا میں ذلیل ہو کے مرو گے۔ کہ اللہ کے کلام کے پیغام کو ایک شخص پہنچا رہا ہے اللہ کی توفیق سے،
پھر اس کے سامنے آڑ بننے کی کوشش کرنا، اس سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہوگا؟ وہ اپنی ایمان کی خیر منائے۔ اب وہ تلاش میں ہوتے کوئی بہانہ اس طرح مل جائے یار، بہانہ کیا ملے؟ پہلے تو یہ تھا میں بغیر ریکارڈنگ کرتا تو کہتا آج یوں بات غلط ہوئی، آج یوں بات، اب تو ریکارڈنگ پر ہے، علماء کو سنا کہ یہ بات غلط کی، صحیح کی، یہ ہے نا۔ اب ایک جملہ تو نہیں نکال سکتے، یہ آگے پیچھے پورا درس سنیں، اور ہم تو لوگوں کے خیر خواہی کے لیے، مسلمان سنیں اپنی ایمانوں کو تقویت دینے کے لیے، مضبوطی کے لیے، اور غیر سنیں کہ کہیں ان کے دل میں یہ بات اتر جائے اور دولت ایمان سے سرفراز ہو جائے۔ جو بتوں کو پوجتے ہیں، ہاں، جنہوں نے اللہ کی بندگی کو ترک کر کے غیروں کو مشکل کشا سمجھا کہ یہ بت ہمارے مشکل کشا ہے، ان کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں۔ یہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہاں مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے نا، انہیں سمجھایا جا رہا تھا، اور کتنے ایمان سے مشرف ہوئے اور صحابیت کا درجہ پائے۔ فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ۔ اب دیکھیں علماء جو ہے نا یہ انبیاء کے ورثاء ہیں۔ اب میں نے خوشخبری سنائی نا کہ دیکھ لینا تو ذلیل ہو کے مرے گا، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے محبوب انہیں جو قرآن کے آیتوں کے خلاف سازش ہے، گویا کسی نے سنی نہیں ہے، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں کی تعریف اس دن میں نے تقریر کی تھی کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ یا عبادی لا خوف علیکم، یہ تھا نا سورہ زخرف تھا نا، سورہ زخرف آیت نمبر 68۔ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا، مجھے پتا ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، یہ آیت تھی 68 سورہ زخرف، یہ آیت تھی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمون۔ دیکھیں آیتوں پر ایمان لانے والے وہ اللہ کے بندے، اور یہاں آیتوں پر ایمان نہ لانے والے۔ اب ایک اور دلیل دیتا ہوں، سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 73، رب فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے بندے وہ ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، علماء کا ساتھ دو، علماء کی باتیں سنو، دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤ۔ لوگ غلط راستوں پر گامزن ہیں، بے نمازی بن گئے لوگ، شرابی کبابی گٹکا خور بن گئے، والدین کے نافرمان، خاندانوں کے ساتھ صلہ رحمی توڑنے والے لگے، آپس میں فرقواریت پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ اندھے بہرے نہیں گزرتے، وہ کہتے یار یہ بات تو صحیح کی، وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں فرمایا پھر انہیں خوشخبری سنا دردناک عذاب کی، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کو جان لیتا ہے، کچھ جان لیتا ہے، شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اس کو مذاق بنا لیتا ہے، اللہ کے کلام کو مذاق بنا لیتا ہے، اس کا ٹھٹا کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے۔ یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ اس کے سامنے اب یہ نہیں کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا تمہارا بیڑا پار ہو گیا، نہیں ہوتا پار۔ صحت مند کون ہے کہ اس کا چیک اپ ہو اور اس کو بولے کہ تو بالکل صحیح ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے صحت مند ہے۔ اب اس کو چیک کرو، اس کے سامنے دین کی بات کرو، درس قرآن کی بات کرو، درس حدیث درس فقہ کی بات کرو، نماز روزے جہاد کی بات کرو، مسلمانوں کی خیرخواہی کی بات کرو، دیکھتا وہ ٹھٹا وہ مذاق اڑاتا ہے یا کہتے یار بات آپ کی صحیح ہے، پھر دیکھ لینا دنیا کی بات کرو اس کو کیسے لیتا ہے اور دین کی بات کرو کس سے اس کو کیسے لیتا ہے۔ اس کو یہ بھی کرو یار ایک جگہ امریکہ کینیڈا برطانیہ فراں کے ویزے ملتے ہیں، تنخواہ شروع کی 1.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے 4 لاکھ ہے، کیا خیال ہے؟ چلیں، ہاں مکمل معلومات ہیں، ذمہ داری میں لیتا ہوں،
پھر دیکھ لیں کہ وہ کیا جواب دیتے. دوسری طرف دیکھو بہت اچھے عالم دین ہیں, درس دیتے ہیں بغیر فرقواریت کے, سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, چلیں ان کے ساتھ بیٹھیں, پھر دیکھ لو کتنے پانی میں ہیں, کس طرف رواں دواں ہوتا ہے, ہاں لیلا اس کی کیا ہے, کس کو چاہنے والا ہے, دنیا کا مجنون ہو. بولے یہ پہلی والی بات صحیح, پہلی والی. ہاں وہ کہہ رہے تھے نا, ایک جگہ وہ بوڑھی عورت جا رہی تو گر گئی, کیچڑ وغیرہ تھے, تو کسی نے بولا فلاں اسپتال میں لے جاؤ, فلاں اسپتال. ایک نے بولا نہیں اس کو سردی لگ گئی, اس کو جو ہے نا گرم گرم حلوہ کھلاؤ. وہ کہتے ہیں اس کی بات ذرا سنو, اس کی بات ذرا سنو. تو یہ کہتا ہے یہ بات ذرا دہرا لے, یہ جو امریکہ وغیرہ کی مولویوں کی باتیں چھوڑے, ان سے دور رہو تو اچھے رہیں گے. اچھا رہو گے جب قبر میں جاؤ گے, یہ بات یاد آئے گی کہ اب حالت کیا ہے تمہاری. ہاں اولئک لہم عذاب مہین, انہیں کے لیے رسوا کرنے والا, مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم, ان کے پیچھے یہ مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم ہے. مرے گا تو یہ دنیا کی لیلا رہ جائے گی, دنیا کی لیلا رہ جائے گی. ورا کا لفظ ہے, ورا اس جانب کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سامنے یا پیچھے کی چیزیں ہوتی ہیں. الکشاف یعنی جہنم ان کے سامنے ہے, کیونکہ یہ اس عذاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اب کہتے چھوڑو چھوڑو, وہ بات کی باتیں, وہ اب دنیا کو سنوارنا ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جان ہے, تماشا نہیں ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا, اور فائدہ نہ دے گا انہیں دنیا پرستوں کو جو انہوں نے کیا کچھ بھی. شیئا جو انہوں نے کمایا کچھ فائدہ نہیں, بنگلے رہ گئے, ہاں بڑے بڑے محلات رہ گئے, گاڑیاں رہ گئی, بینک بیلنس رہ گیا, قبر میں تنے تنہا ہے. اور بچے دیکھتے ہیں کہ سویم دویم کرتے نہیں کرتے, وہ بھی اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے, یار سویم ہی نہیں کیا. اس غریب سے پوچھو نماز تو نہیں پڑھتا میں, آج تو آ گیا, ہاں وہ سویم ہے نا, اب نہیں کرے گا تو بولو لوگ تانے دیں گے. میں نے بولا سویم کی بات تو چھوڑا, ایسے تو کلمہ بھی قبول نہیں ہے, اس نیت سے تو کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے. عبادت وہ قبول ہے, ایصال ثواب وہ قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, یہ نہ کہ لوگ کیا کہیں گے. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ, اور نہ وہ فائدہ دیں گے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے مشکل کشا مددگار اولیاء بنا رکھے تھے اللہ کے مقابلے میں, وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اللہ والوں کو کوئی دوست بناتا ہے تو وہ اس لیے بناتا ہے کہ یہ ہمیں اچھی باتیں کرے, ہم اللہ کی بندگی کریں, اس لیے بناتے ہیں, وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. دنیا دار کو اس لیے بناتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ ہوگا, اور انہوں نے بتوں کو اس لیے بنایا کہ ہماری مشکلیں ٹالیں گی, ہمیں اولاد دے گے, ہمیں بچے دیں گے. بولے دے دے گا تو انتظار کرو. خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت, نہ ان کے کمائی نہ ان کے بت انہیں کوئی فائدہ دیں گے جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے, عذاب عظیم. اللہ اکبر, التنوین للتنکیر, اتنا بڑا عذاب کہ انسان کے سوچ میں نہیں آتا کتنا بڑا عذاب ہو. ھذا ھدی, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب. والذین کفروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا, لہم عذاب من رجس علیم, ان کے لیے شدید دردناک عذاب ہے. یہ قرآن مجید انتہائی ہدایت دینے والی کتاب ہے, گویا کہ یہ عین ہدایت ہے, اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے بہت سخت دردناک پہنچانے والا عذاب ہے. بعض لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بظاہر ان آیاتوں کو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ غفلت کی وجہ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں, بیٹھا ہوگا وہ کچھ اور سوچ رہا ہے,
کوئی فساد کے لیے سوچ رہے، بیٹھا تو ہے لیکن اسے پوچھو اتنے دن درس نہ کوئی سمجھ بھی آ رہا تھا، پتہ نہیں ہمیں تو سوچ نہیں، یہ بھی آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماؤ بیٹھا تو ہے لیکن سوچ اس کا دل یہاں نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہاں اس کے سامنے دل میں کتا ہوتا ہے، کتا، اس کی نماز ختم۔ تو یاد رکھیں یہ کتاب جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا ھدی للمتقین، پھر ہم نے پڑھا تھا یضل بہ کثیرا، پھر پڑھا تھا ھدی للناس، اور پھر کیا پڑھا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ اللہ والوں کا جو سورہ نساء میں آیت نمبر 69 میں پڑھا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں کا راستہ اللہ کی بندگی، اللہ کو واحد لا شریک ماننا، اسی کی بندگی کرنا، انہی کے تابع اٹھتے بیٹھتے اسی کا۔ رب کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کتنا ذکر کرو؟ سورت نمبر 33 آیت نمبر 41 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دے، ارے یہ تو دیوانہ ہے، ارے اس کی زبان چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے میرے رب کا ہاں فرمان ہے، ارے ان کے زبان پہ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ 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 کو یاد کرنے سے۔ آج ہماری پہلی رکوع سورہ جاثیہ کی ہو گئی، 11 آیتیں ہم نے تلاوت کر لی اور اس کا مختصر سا مفہوم اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ جس محبت کے ساتھ میرے بیٹے بھائی یہاں درس میں شرکت کرتے ہیں، ان کی حاضری کو یا اللہ ان کی جد و جہد کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ انہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، اعمال صالحہ کی قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سکون والا جینا نصیب فرما، یا اللہ ان کے سب پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جہاں بھی مظلوم مسلمان ہے یا اللہ تعالیٰ سب کو یا اللہ تعالیٰ دنیا پرستی سے بچا۔ یقیناً یہ جو مشاکل مظالم آتے ہیں بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یقیناً تیری بندگی میں سکون ہے جب تو مدد کرے گا۔ ہم نے 160 آیت نمبر میں غالباً سورہ آل عمران میں پڑھا تھا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر کوئی غالب نہیں آتا، پھر انسان مظلوم نہیں بن سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ پیارے اللہ تو اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ صراط مستقیم پر جینا نصیب فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔